زاریہ کی اس بات نے گویا شاہ بہرام کے اندر ایک نئی طاقت پھونک دی اور شاہ بہرام نے اب پوری قوت سے وار کرنے شروع کر دیے۔ اس بار اس کا نشانہ اس دیو کا وہ اکلوتا سینگ تھا جو اس کے سر پر تھا، اور دیو جس کا نام مالکوس تھا، اب اسے بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ شاہ بہرام کو اس کی کمزوری پتہ چل چکی ہے۔ اب وہ دیو بچنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا بچنا بیکار محسوس ہو رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہ بہرام کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ شاہ بہرام نہ صرف کہ خود کو بچا رہا تھا، بلکہ شاہ بہرام بڑی ہی صفائی کے ساتھ تلوار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اس کا ٹارگٹ وہ دیو تھا۔ دیو کا سر بہت اونچا تھا، بہت بلندی پر تھا، جس کی وجہ سے شاہ بہرام اس کے سر کے اوپر لگے سینگ پر وار کرنے سے قاصر تھا۔ لیکن اب اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس سلسلے میں زاریہ کو مدد کے لیے پکارے۔ اس نے زاریہ کو مدد کے لیے پکارا اور اس نے زاریہ سے کہا کہ کیا زاریہ کچھ ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ میں جس کی مدد سے ہوا میں اڑ سکوں؟ اگر میں ہوا میں اڑوں گا تو تبھی میں اس سینگ تک پہنچ سکوں گا اور اس سینگ کو کاٹ سکوں گا۔ زاریہ نے کہا، میں زیادہ دیر کے لیے تو نہیں، لیکن صرف 5 منٹ کے لیے تمہیں اپنی ایسی ایک طاقت جو ہے وہ دیتی ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم بالکل پری یا پری زادوں کی طرح اڑ سکو گے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تک میں یہ طاقت تمہیں دوں گی، اس وقت تک میں نہیں اڑ سکوں گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ یہ طاقت تمہیں میسر ہوگی، اور ان 5 منٹ کے اندر اندر تم نے اس دیو کا خاتمہ کرنا ہے۔ شاہ بہرام نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہ طاقت مجھ میں ٹرانسفر کرو اور میں جو ہے اس دیو کا خاتمہ 5 منٹ سے پہلے ہی کر دوں گا۔ اب زاریہ نے اپنی طاقت ٹرانسفر کرنے کے لیے اپنی منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، اور اس کی اس بڑبڑاہٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جیسے ہی اس کی بڑبڑاہٹ ختم ہوئی، زاریہ بے ہوش سی ہو کر وہیں پر گر پڑی۔ جیسے ہی زاریہ ادھر بے ہوش ہو کر گری، ادھر شاہ بہرام کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اندر ایک انجانی طاقت حلول کر گئی ہو، اور اس طاقت کو اب اس نے اپنے اندر واضح طور پر محسوس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے اندر اس طاقت کو محسوس کیا، اب وہ ایک دم سے چھلانگ لگا کر ہوا میں بلند ہوا اور بلند ہوتا چلا گیا، یعنی کہ وہ اڑ سکتا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تک اپنے آپ کو اڑنے کا چیک کیا، اور اس نے جب محسوس کیا کہ اب وہ باقاعدہ اڑ سکتا ہے بالکل پری زادوں یا پریوں کی طرح، تو اس نے اب تابڑ توڑ حملے جو ہیں اس دیو کے سینگ کو نشانہ بنا کر کے کرنے شروع کر دیے، اور آخر کار ایک وار جو ہے وہ شاہ بہرام کا چل گیا، اور اس دیو کا آدھا سینگ اوپر سے کٹ کر جا گرا۔ جیسے ہی اس دیو کا آدھا سینگ کٹا، وہاں پر ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس دیو کے جسم سے خون کے پھوارے پھوٹ پڑے۔ وہ خون کے پھوارے جو تھے وہ اس قدر زیادہ تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ خون نہیں بلکہ خون کی ندیاں ہوں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ جو خون اس دیو مالکوس کے جسم سے نکل رہا تھا، یہ خون بالکل نیلے رنگ کا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نیلا پانی ہے جو کہ یہاں سے نکل رہا ہے۔ اب شاہ بہرام نے ہمت کر کے باقی کا آدھا سینگ بھی کاٹ دیا، اور اس کے کٹتے ہی وہ دیو ایسے زمین پر دھڑام سے گرا کہ جیسے وہ کسی چیز کے سہارے پر کھڑا تھا اور وہ سہارا اس سے چھین لیا گیا تھا۔ جیسے ہی دیو مالکوس وہاں پر گرا، وہاں پر ساری پہاڑیاں جو موجود تھیں وہ غائب ہو گئیں، اور وہاں پر ہر طرف پانی ہی پانی بکھر گیا۔ یہ پانی صرف نیلے رنگ کا تھا، اور یہ وہی نیلے رنگ کا پانی تھا جو کہ مالکوس دیو کے اندر سے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ پانی مالکوس دیو کے اندر سے نکلا اور مالکوس دیو مرا، مالکوس دیو کے مرتے ساتھ ہی اس کا جسم غائب ہو گیا، اور وہاں پر موجود ہر چیز وہاں سے غائب ہو گئی، حتیٰ کہ اسے ایک آواز آئی جو کہ شاہ بہرام کے کانوں میں ٹھہرائی کہ میں حور پری، میں آزاد ہوں، تم اب جا سکتے ہو، میں نے تمہیں اپنے عہد سے بھی آزاد کیا۔ اس آواز کے ساتھ ہی اسی نیلے پانی میں
ایک راستہ بننا شروع ہو گیا۔ زاریہ کی طرف شاہ بہرام نے دیکھا اور زاریہ نے شاہ بہرام کی طرف دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب شاہ بہرام نے زاریہ کو پکارا، اس نے کہا کہ زاریہ میرے پاس آؤ۔ زاریہ جو کہ ہوش میں آ چکی تھی دیو کے مرتے ہی، وہ فٹافٹ سے شاہ بہرام کے پاس آئی۔ اس نے کہا تمہارے پاس بوتل میں نیلا پانی تھا، وہ پانی اصل تھا یا یہ پانی اصل ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پر بھی وہی سنہری دروازہ تم دیکھ رہے ہو کہ بن گیا ہے جو وہاں پر بنا تھا۔ اب مجھے جو ہے وہ معلوم کرنا ہوگا کہ کیا یہی ہمارے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے یا پھر یہ کیا سلسلہ ہے۔ یہ کہہ کر کے زاریہ نے ایک دفعہ سے پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس نے ساحل کا تصور کیا۔ اس نے من ہی من میں ساحل سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کیا یہ دروازہ ہے یا پھر ہمیں وہیں پہ جانا پڑے گا جہاں پر ہم اپنے گھوڑے کھڑے کر کے آئے تھے، یعنی جہاں پر ہم نے پہلے گھوڑے کھڑے کیے تھے اور ہم جس پانی میں داخل ہونے لگے تھے۔ ساحل نے کہا کہ اس جگہ سے محل غائب ہوا تھا، پانی آ گیا تھا، لیکن تم لوگوں کا کام ادھورا تھا کہ مالکوس کو مارنا اور پری اور ملکہ حور بانو سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری تھا۔ تو وہی پانی یہ بھی ہے، اگر یہ جہاں بھی تم نے اسے مالکوس کو مارا ہے تو یہاں بھی وہی نیلا پانی نکل آیا ہے، اس لیے یہ پانی بھی وہی پانی ہے اور وہ پانی بھی یہی پانی ہے۔ تم لوگ وہاں جانا چاہو تو وہاں جا سکتے ہو، لیکن اس میں تم لوگوں کو ٹائم لگے گا، اور اگر تم یہاں سے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو سنہری دروازہ تم دونوں کا منتظر ہے، تم یہاں سے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ اور میں تم لوگوں کو اب یہ بتا دیتا ہوں کہ میں تم لوگوں کی جتنی مدد کر سکتا تھا وہ میں نے تم لوگوں کی کر دی ہے۔ سنہری دروازے میں داخل ہونے کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوگے اور ایک دوسرے کو تم لوگ خود ہی تلاش کرو گے۔ اگر گم جاؤ گے تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی وقت گزارو گے، یہ یاد رکھو کہ جب تک تم سنہری دروازے میں داخل ہوگے اس وقت تک میں تمہارے نہیں ہو جاتے، میں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی تم سنہری دروازے میں داخل ہو جاؤ گے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ سنہری دروازے کے پار میری طاقتیں کام نہیں کرتی اور نہ ہی میں تم لوگوں کی کوئی مدد کر سکوں گا۔ زاریہ نے کہا میری طاقت کام کرے گی سنہری دروازے کے بعد؟ اب دوسری طرف سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ سنائی دی۔ اس نے کہا کہ اگر تم نیکی کے راستے پر چلو گی تو تمہاری طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے کام کسی نہ کسی وقت کچھ نہ کچھ آ جائے گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایسا ہے کہ اگر تم سنہری دروازے میں داخل ہو جاتی ہو شاہ بہرام کے ساتھ، 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار تم اپنی طاقت کا استعمال کر سکو گی، یا پھر شاہ بہرام کے پاس جو چیزیں ہیں ان کا وہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ استعمال کر سکے گا۔ زاریہ نے کہا چلو اتنا ہی ٹھیک ہے کہ میں 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکوں گی، اور شاہ بہرام بھی اپنی طاقت کا استعمال، اپنی چیزوں کا استعمال 24 گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ کر سکے گا۔ اب زاریہ نے آنکھیں کھولی اور شاہ بہرام سے کہا کہ یہی راستہ ہے، یہیں سے ہم لوگوں نے داخل ہونا ہے، اور ہم یہاں سے داخل ہوں یا پھر وہاں سے داخل ہوں بات ایک ہی ہے، دونوں ہی سنہری راستے ایک ہی طرف ہمیں لے کر کے جائیں گے۔ اب دونوں نے ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس دروازے میں چھلانگ لگا دی۔ یہ سنہری پانی کا ایک دروازہ تھا جو کہ وہاں پر نمودار ہوا تھا، نیلے پانی میں یہ سنہرا پانی اور سنہرا دروازہ تھا جو کہ وہاں پر مالکوس کے مرنے کے بعد آیا تھا۔ زاریہ اور شاہ بہرام نے اس مرتبہ یہ عہد کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ہمیں کیسے ہی اندھیروں سے یا کیسے ہی معاملات سے گزرنا پڑے، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اس چیز میں کود چکے تھے جس کا نام سنہرا پانی تھا۔ جیسے ہی وہ اس سنہرے پانی میں کودے، بڑی ہی عجیب سی ایک ہلچل سی شروع ہو گئی۔ یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گول دائرے میں گھومتے چلے جا رہے ہیں، کبھی زاریہ اوپر ہو جاتی ہے، کبھی شاہ بہرام اوپر ہو جاتا ہے، بالکل گول دائرے کی شکل میں گھومتے چلے جا رہے ہیں، جیسے کوئی لٹو گھما دیا ہو، جیسے کسی فرقی میں پھنس گئے ہوں۔ اسی طرح گھومتے گھومتے وہ چلتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، مگر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زاریہ نے
بھرپور کوشش کر رکھی تھی اور ادھر شاہ بہرام نے بھی بھرپور کوشش کر رکھی تھی کہ جہاں پر ہم لوگوں نے پہنچنا ہے ہم دونوں کم از کم ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑیں۔ اور پھر اسی طرح جیسے جیسے سفر ان کا بڑھتا چلا گیا اس میں تیزی آتی گئی، اور یہ واقعہ ہی کوئی آندھی سی تھی، کوئی طوفان تھا جو انہیں اپنے اندر گھمائے چلا جا رہا تھا۔ تو یہ اسی آندھی اور طوفان میں ایک بگولے کی شکل گھومتے گھومتے اپنے حواس آخر کار کھو بیٹھے۔ دونوں کے ہی حالت یہ ہو گئی کہ زاریہ بھی اور پھر شاہ بہرام بھی دونوں ہی بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی میں ان لوگوں نے ایک کام بہت اچھا کیا تھا کہ شاہ بہرام نے اپنے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی ایک پیٹی کو بے ہوش ہونے سے پہلے کھول کر اس کے ساتھ اس نے اپنا اور زاریہ دونوں کا ہاتھ باندھ دیا تھا کہ اگر وہ اس طوفان کے تھپیڑوں سے جدا ہونے کی کوشش بھی کریں تو ہم لوگوں کے ہاتھ بندھے رہیں اور ہم دونوں جہاں پر بھی ظاہر ہوں وہ اکٹھے ہی ظاہر ہوں۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے آخر کار وہ جیسے کہ بے ہوش ہو چکے تھے، اسی بے ہوشی کے عالم میں اب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر انہیں پہنچنا تھا۔ بگا دیو اپنے محل میں بیٹھا اس تمام صورتحال کی واقفیت کی خبر لے رہا تھا۔ اسے شاہ بہرام اور پری حسن بانو اور زاریہ پر گزرنے والی ہر بات کی خبر تھی۔ ساحل بگا دیو کا ایک بہت ہی خاص الخاص قسم کا دیو تھا۔ ساحل بھی ایک دیو ذات تھا، اور ساحل کو مدد کے لیے بگے دیو نے ہی ان کے پیچھے بھیجا تھا۔ ساحل بہت اچھا تھا، نیک تھا، اور بگا دیو جانتا تھا کہ ساحل کے اس کی دیو ہونے سے زیادہ بہتر جو اس کی چیز ہے وہ اس کا نیک اور اچھا ہونا ہے۔ ساحل بھی ایک دیو ہونے کے باوجود بہت ساری روحانی علوم پر بھی مہارت رکھتا تھا، اسی لیے بگا دیو اپنی سلطنت میں ساحل کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس وقت بھی ساحل بگا دیو کے سامنے کھڑا تھا اور بگے کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، اور بگے کو بتا رہا تھا کہ اب وہ لوگ سنہری دروازے میں داخل ہو چکے ہیں، اور سنہری دروازے میں داخل ہونے کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ ساحل کی طاقتیں وہاں پر کام نہیں کرتی۔ یہ شکر ہے کہ جہاں پر وہ گئے ہیں وہاں پر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ زاریہ اور شاہ بہرام اپنی طاقتوں کا استعمال کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ نیکی کی طاقت بن کر کے وہاں گئے ہیں، لیکن اسے اس چیز کا خدشہ ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک علاقہ ہے، اور وہاں کا راز اور وہاں پر پہنچ کر ان کو سنہری پانی کی ندی تلاش کرنا اور اس ندی سے پانی لینا جو ہے یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بگے دیو نے کہا کہ تم فکر مت کرو، شاہ بہرام بڑا باہمت شہزادہ ہے، اور زاریہ کو بھی میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، دونوں ہی بہت اچھے ہیں، وہ دونوں نیت کے صاف ہیں، وہ دونوں دل کے اچھے ہیں، تو خدا ان کی مدد کرے گا، اس لیے ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے تم بے فکر رہو۔ اب تمہارا کام یہاں پر ختم ہوتا ہے کیونکہ تم نے ان کو بھی بتا دیا ہے کہ اب تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکو گے، اس لیے وہ دونوں ہوشیار رہیں گے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ وہ جہاں پر پہنچ گئے ہیں وہ واقعی بڑی عجیب جگہ ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے کہ اب حسن بانو کے لیے شاہ بہرام کو یہ سب کچھ تو کرنا ہے، اسی سے حسن بانو کے لیے شاہ بہرام اپنی محبت ثابت کرے گا، اور اسی سے حسن بانو کو آزاد کروا کے جب وہ شہنشاہ پرستان کے سامنے حسن بانو کو پیش کرے گا تو پھر شہنشاہ پرستان اسے اپنا داماد مانتے ہوئے گلے سے لگا لیں گے۔ ساحل نے کہا ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی صورتحال تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب آگے جو ہے وہ ان دونوں کی قسمت کہ وہ دونوں کہاں پر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ایک بات بگے دیو نے ساحل سے کہی کہ چلو شاہ بہرام کو تو بیچارے کو اس مشن کو سر کرنا تھا، اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بیچاری زاریہ جو ہے وہ شاہ بہرام کے ساتھ ہر جگہ پر کیوں جا رہی ہے اور وہ شاہ بہرام کا سایہ کیوں بنی ہوئی ہے۔ ساحل نے کہا میں نے اس کے لیے دو چیزیں نوٹ کی ہیں، ایک زاریہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، شاید وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پری حسن بانو کی وجہ سے کیونکہ وہ اس کی سہیلی ہے تب اس کی مددگار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شاہ بہرام
اور زاریہ دونوں ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ دونوں ہی غلط نہیں ہیں اور وہ دونوں ہی نیک دل ہیں، تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی ہو گئی ہے۔ اس کو ہم ہمدردی بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو پیار کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زاریہ یا پھر شاہ بہرام کی محبت نہ ہو، صرف ہمدردی ہو۔ بہرحال جو بھی ہے، اب وہ دونوں جہاں پر پہنچ گئے ہیں وہاں پر اللہ ان پہ خیریت رکھے۔ زاریہ کو پہلے ہوش آیا۔ جیسے ہی زاریہ کو ہوش آیا وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور اس نے دیکھا کہ ایک رسی سی، بیلٹ سی اس کے ہاتھ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور اس کی رسی کے دوسرے کنارے پر یعنی دوسرے سرے پر شاہ بہرام بھی بندھا پڑا ہے۔ اب کی بار شاہ بہرام اپنی اصل شکل میں تھا اور زاریہ بھی اپنی اصلی شکل میں تھی۔ ہوش میں آتے ساتھ ہی زاریہ نے شاہ بہرام کو ہلا جلا کر اٹھانا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی کوشش کے بعد شاہ بہرام بھی اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ شاہ بہرام کیونکہ اپنی اصل شکل میں تھا اور زاریہ بھی اپنی اصلی شکل میں تھی، اس لیے دونوں نے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اب انہوں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ ایک شہر تھا، ایک ایسا شہر کہ جہاں پر وہ بالکل شہر کے بیچوں بیچ کسی بازار میں، کسی چوراہے میں پڑے تھے اور ان کو اس بازار کے بیچ و چوراہے میں ہوش آیا تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو بازار ہیں، گھر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر کے فوری طور پر اب ان لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ جو یہاں اس بازار میں، گھروں میں، دکانوں پہ ہو سکتے تھے۔ اب وہ جہاں بھی جاتے ان کو دکانیں ملتی، گھر ملتے، ہر چیز ملتی، لیکن ان کو کوئی لوگ جو تھے، کوئی انسان جو تھے وہ وہاں پر نہیں مل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے اچھا خاصا شہر کھنگال ڈالا اور اس پورے شہر میں گھوم پھر کے دیکھ لیا، حتیٰ کہ وہ جس ریاست میں اس وقت پہنچ چکے تھے وہ اس ریاست کے محل تک پہنچ گئے اور پھر وہ محل کے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ محل کے اندر داخل ہوئے تو یہاں پر بھی انہوں نے پورا محل جو ہے وہ اچھی طرح سے کھنگال ڈالا۔ نہ یہاں پر کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی ملکہ، نہ کوئی شہزادی، نہ کوئی شہزادہ، نہ ہی کوئی رعایا۔ اس شہر کے لوگ ایسا لگتا تھا کہ گدھے کے سر پہ سینگ کی طرح غائب ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں۔ زاریہ اور شاہ بہرام جو ہے انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو اس چیز سے غرض اب نہیں ہونی چاہیے کہ اس شہر میں انسان ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو وہ سنہری پانی کی جھیل جو ہے، وہ سنہری پانی تلاش کرنا ہے، جس میں ہم نے اب بوتل میں ہم نے ایک پانی تو ہم نے ڈال دیا ہے جو کہ نیلا پانی ہے، اس کے بعد ہم سنہری پانی ڈالیں گے تو ہم 2 پانی جو ہیں وہاں یہاں پر اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم 5 پانی اور اکٹھے کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ اس شہر میں لوگ ہیں ہی نہیں ہیں، موجود ہی نہیں ہیں، تو اب اس میں ایک ہی چیز کی جا سکتی ہے اور وہ یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ ہم یہاں پر اس شہر میں گھوم پھر کر، اس ریاست میں گھوم پھر کر کے سنہری جھیل کو تلاش کریں اور جلدی سے جلدی اپنا کام نپٹائیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ یہی دونوں فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر گھومنا پھرنا اور اس شہر کے مختلف کونوں میں جانا شروع کر دیا، لیکن وہ شہر اور وہ ریاست کافی بڑی تھی اور ان کے پاس کوئی سواری بھی اس وقت موجود نہیں تھی کہ وہ کس طریقے سے جائیں۔ یہاں پر اس علاقے میں کوئی چرند پرند، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ کوئی جانور دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی انسان، حتیٰ کہ انہوں نے دیکھا تو یہاں پر کوئی کیڑا مکوڑا تک نہیں تھا، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو زندہ ہو، سانس لینے والی ہو اور وہاں پر موجود ہو۔ ان تمام صورتحال کو دیکھ کر کے وہ بڑے پریشان ہوئے تھے کہ یہ بڑا ہی عجیب سا شہر ہے، لیکن ایک بات کی ان کو تسلی تھی کہ کم از کم اگر یہاں پر کوئی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی اور کسی قسم کی مخلوق سے ہمارا سامنا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ سارا دن وہ ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے اور سارے دن میں وہ اس سنہری جھیل کو تلاش کرتے رہے کہ جس میں سے وہ پانی تھوڑا سا لے سکے اور اپنی بوتل میں ڈال سکے۔ 24 گھنٹے میں وہ ایک دفعہ اپنے جادو کا استعمال کر سکتی تھی زاریہ، اور
ایک دفعہ اپنی چیزوں کا استعمال شاہ بہرام بھی کر سکتا تھا، تو 24 گھنٹوں میں زاریہ نے اپنے جادو کو صرف ایک ہی دفعہ استعمال کیا، اور وہ بھی صرف کھانا منگوانے کے لیے۔ یہ کھانا اس نے اپنے اور شاہ بہرام کے لیے اس قدر منگوا لیا تھا کہ اگر وہ بعد میں اپنے جادو کا استعمال 24 گھنٹے تک نہ بھی کر سکے تو وہ اس کھانے کو ہی کھا کر گزارا کریں اور اسی پانی کو پی پی کر کے گزارا کریں، اور وہ 24 گھنٹے تک کھانا نکال جائے۔ یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کیونکہ مخلوق کوئی بھی نہیں تھی ان کو مل رہی تھی، اس لیے یہاں پر کوئی کھانے پکانے کا انتظام بھی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ گھروں کے اندر برتن تو موجود تھے لیکن وہاں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی طرح دکانوں اور بازاروں میں بھی کوئی چیز کھانے پینے کی ان کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے زاریہ اور شاہ بہرام نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ کھانا جو ہے وہ ہم 24 گھنٹے میں جو ایک دفعہ تم اپنے جادو کا استعمال کر سکتی ہو، اپنی طلسمات کا استعمال کر سکتی ہو، تو وہ تم صرف کھانا منگوانے کے لیے کر لیا کرنا، اور پھر آئندہ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے ہم لوگ کھانا جو ہے وہ منگوا لیا کریں گے، جب تک کہ ہمیں سنہری جھیل نہیں مل جاتی۔ کرتے کرتے صبح سے رات ہو گئی، دونوں ہی تھک گئے اور دونوں نے ہی سوچا کہ اب یہ ہے کہ ہمیں رات گزارنے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر گھر خالی پڑا تھا، ہر مکان خالی پڑا تھا، ہر دکان خالی پڑی تھی، حتیٰ کہ وہاں کی ریاست، وہاں کا محل خالی پڑا تھا، تو لہٰذا یہ طے پایا کہ ہم لوگ جو ہے وہ محل کے اندر جا کر آرام کریں اور وہیں سے صبح پھر اپنے کام کا آغاز کریں گے اور سنہری جھیل اور سنہری پانی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے۔ اب زاریہ اور شاہ بہرام نے محل کا رخ کیا اور پھر وہ محل کے اندر پہنچ گئے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ ایک جگہ جو ہے وہ مہمان خانے کے طور پر شاید استعمال ہوتی رہی ہوگی۔ محل بالکل صاف ستھرا تھا، محل کا ہر چیز جو تھی وہ صاف ستھری تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ باقاعدہ یہاں پہ صاف صفائی کی جاتی ہے اور کسی قسم کی گندگی موجود نہیں تھی۔ ایک کمرہ زاریہ نے اپنے رہنے کے لیے منتخب کیا جو کہ مہمان خانے میں تھا، اور ایک کمرہ شاہ بہرام نے اپنے رہنے کے لیے منتقل کیا۔ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں انہوں نے ایسا کمرہ منتخب کیا کہ وہ دونوں ہی ایک کمرے میں جا کر کے، یعنی شاہ بہرام اپنے کمرے میں گیا تو اس نے زاریہ کو آواز دی تو زاریہ بھاگی آئی، اور زاریہ اپنے کمرے میں گئی تو اس نے شاہ بہرام کو آواز دی تو شاہ بہرام بھاگا آیا۔ یعنی ایسے کمرے منتخب کیے گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو اگر آواز دے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی آواز سن کر کے فوری طور پہ بھاگے بھاگے جا سکیں۔ خیر رات ہو گئی اور سورج ڈھلنے پہ آ گیا، مغرب ہونے والی تھی، سورج ڈھلنے والا تھا، اور آہستہ آہستہ رات جو تھی وہ اس کا اندھیرا بڑھنا شروع ہو رہا تھا۔ زاریہ نے بھی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، وہ جب اپنے کمرے میں گئی تو وہ جاتے ہی بیڈ پر لیٹی اور پھر سو گئی۔ اسی طرح یہی حالت شاہ بہرام کی تھی کہ وہی جب وہ اپنے کمرے پر پہنچا، جس کمرے میں کا انتخاب اس اپنے لیے کیا تھا، تو جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا وہ سو گیا۔ اندر کی چٹکی دونوں نے لگا لی تھی، اپنے دروازے اچھی طرح سے دونوں نے ہی اچھی طرح سے اندر سے بند کر لیے تھے اور دونوں ہی مطمئن ہو کر سو گئے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ اگر ٹائم پہ سوئیں گے تو صبح ٹائم پہ جاگیں گے، اور جیسے ہی وہ صبح ٹائم پہ جاگیں گے وہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور سنہری پانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ زاریہ پانی کے لیے جادو استعمال نہیں کر سکتی تھی، اسے پانی جو ہے وہ اپنی محنت سے، اور شاہ بہرام کو بھی پانی اپنی محنت سے ہی ڈھونڈنا تھا۔ یہ بات انہیں ساحل نے بھی بتائی تھی، اور جب ساحل اس جنگل میں ملا تھا تو اس نے تب بھی یہ باتیں سمجھا کر کے بھیجی تھیں کہ جادو کا استعمال زاریہ اگر کرے گی تو وہ ان چیزوں کے لیے نہیں کرے گی۔ زاریہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور شاہ بہرام بھی اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک شور کی آواز سے زاریہ کی آنکھ کھل گئی۔ زاریہ اٹھی اور اٹھ کر کے اس نے فوری طور پر شاہ بہرام کو آوازیں دیں۔ شاہ بہرام بھی اس شور کو سن چکا تھا اور اس نے فٹافٹ سے اپنے کمرے کی چٹکی ہٹائی اور فٹافٹ وہ بھاگتا ہوا زاریہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب اس نے زاریہ سے کہا کہ ہاں بھئی تم نے مجھے کیوں بلایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ میں نے کچھ شور کی آواز سنی، اور شور انسان کرتے ہیں، تو یہاں پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ یہاں سے کچھ انسانوں کا شور سنائی دے رہا ہے۔
شاہ بہرام نے کہا میں نے بھی شور سنا ہے، آئے دونوں دیکھتے ہیں کہ یہ شور کیسا ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی مہمان خانے سے نکل کر محل کے اندر آئے، انہوں نے دیکھا ہر طرف رہل پہل ہے، چہل پہل ہے، ہر طرف انسان ہی انسان ہے، کنیزیں، خدمائیں، لوگ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور رونق ہی رونق لگی ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ دن کے ٹائم نہیں تھے اب وہ سب موجود تھے یہاں پر، تو رونق ہی رونق تھی۔ وہ لوگ جو تھے انہوں نے جب شاہ بہرام اور زاریہ کو دیکھا تو وہ دونوں ایک دم سے چونک پڑے، اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر کے شاہ بہرام اور زاریہ کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا شہزادہ حضور اور شہزادی صاحبہ، آپ تو بڑے ٹائم سے اٹھ گئے، آپ نے تو ابھی جو ہے وہ ساری رات پڑی ہے، تو آپ اتنی جلدی اٹھ گئے، چلیں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لگاتے ہیں، کچھ ناشتہ آپ کے لیے بناتے ہیں۔ تو زاریہ نے کہا میں تو جو ہے یہاں پر مہمان خانے میں تھی، اور یہ میرے ساتھ ہیں شاہ بہرام۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں جو ہے وہ مہمان ہیں، تو اسی لیے تو آپ لوگوں کی خاطر مدارت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک شہزادی ہیں اور یہ ایک شہزادے ہیں، اور آپ یہاں پر ہمارے ہاں مہمان ٹھہرے ہیں، اور آپ جو ہے وہ دوسری ریاست سے آئے ہیں اور یہاں کے شہزادے اور شہزادی سے ملنا چاہتے ہیں جو کہ یہاں پر حکومت کرتے ہیں اور یہ جن کی ریاست ہے۔ تو لہٰذا آپ کو شہزادہ گلفام سے اور شہزادی مہجان سے تھوڑی دیر میں ملوا دیا جائے گا۔ آپ تھوڑی دیر تک آرام کریں، اور ہم نے تو آپ کو صبح ناشتہ دینا تھا، ابھی تو رات آدھی پڑی ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ نے کچھ کھانا ہے تو آپ ابھی سے کھا لیجئے، اگر آپ صبح ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے اپنے خواب گاہوں میں جا کر کے آرام کیجئے، آپ کو صبح ناشتہ دیا جائے گا، اور اگر آپ ابھی کھانا چاہتے ہیں تو ہر چیز موجود ہے، ابھی آپ کے لیے ناشتہ لگوا دیا جائے گا۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے ہی حیران کن تھی کہ یہ شہزادہ گلفام کون ہے اور شہزادی مہجان کون ہے۔ شہزادی مہجان اور شہزادہ گلفام جو کہ اس ریاست کے وارث تھے، جس ریاست میں اس وقت وہ دونوں موجود تھے۔ زاریہ اور شاہ بہرام اپنے اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئے، کیونکہ وہ بے حد تھکے ہوئے تھے، تو نیند ان کو دوبارہ آ گئی اور پھر وہ دونوں ہی اپنے اپنے کمرے کی چٹکی چڑھا کر سو گئے۔ ہاں یہ ہے کہ سونے سے پہلے انہوں نے دروازے اچھی طرح سے بند کر لیے تھے، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ چیز سوچ لی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اب ہمیں صبح کس شہزادی مہجان اور شہزادہ گلفام سے ملنا پڑے گا۔ انہیں اس بات پہ تسلی ہوئی تھی کہ یہاں کے لوگوں نے کم از کم انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور وہ آسانی سے واپس اپنے اپنے کمروں میں آ کر کے لیٹ گئے تھے۔ اگلی صبح سب سے پہلے شاہ بہرام کی آنکھ کھلی اور شاہ بہرام اٹھا، اور اٹھ کر کے اس نے اپنے دروازے کی چٹکی ہٹائی اور پھر وہ زاریہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس نے زاریہ کو اٹھایا تو زاریہ بھی اٹھ بیٹھی، اور اس نے زاریہ کو رات والی بات بتائی۔ اس نے کہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اگر وہ خواب ہوتا تو پھر ایک کو آتا، دونوں کو نہ آتا، اس لیے وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ آؤ باہر محل میں چلتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، صبح صبح کا ٹائم ہے، اب تو ہمارا ناشتہ جو ہے وہ لوگ تیار کر دیں گے۔ دونوں ہی وہاں سے نکلے اور محل میں آ گئے۔ جیسے ہی وہ محل میں آئے، کیا محل تو بالکل ویران ہے، بندہ نہ بندے کی ذات، پورا محل گھوم لیا، گھوم پھر کے دیکھ لیا، اچھی طریقے سے دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا، لیکن پورے محل میں کہیں بھی کوئی انسان نہیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ اپنے شہر میں نکل آئے، اور جب انہوں نے شہر میں نکل کر کے دیکھا تو شہر میں بھی ویسا ہی ویرانہ چھایا ہوا تھا کہ جو ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہاں پر تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز۔ اب زاریہ اپنا جادو استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ابھی 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے تھے۔ جو بچا ہوا کھانا تھا کل کا اس کو دیکھا گیا اور پھر اسی کو ہی کھا کر کے گزارا کیا۔ پری زاریہ نے کچھ ایسی چیزیں منگوا لی تھیں اپنے جادو سے کہ جن کو
خراب نہیں ہونا تھا اور وہ اسے بعد میں بھی کھا سکتی تھی۔ اس لیے شاہ بہرام اور زاریہ نے یہ دونوں کھا کر کے گزارا کیا، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یا ربا، ہم لوگ کہاں آگے پھنسے ہیں، یہ لوگ تو دن میں غائب ہو جاتے ہیں، رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں۔